بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 1 سورۃ آل عمران، ریکارڈنگ نمبر 24 صفحہ نمبر 500۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اور البتہ تحقیق سچا کیا تم سے اللہ نے اپنا وعدہ جب تم ان کو قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے۔ حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، یہاں تک کہ جب بزدلی دکھائی تم نے اور جھگڑا کیا تم نے حکم میں اور نافرمانی کی تم نے بعد تمہیں دکھانے اس کو جو پسند کرتے ہو تم۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، پسند کرتے تم میں سے کچھ چاہتے ہیں دنیا اور تم میں سے کچھ چاہتے ہیں آخرت۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر پھیر دیا تم کو ان سے تاکہ جانچیں وہ تم کو۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور بخدا واقعہ یہ ہے درگزر کیا اس نے تم سے۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ مہربانی والے ہیں مومنین پر۔ مختصر ترکیب: وعدہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا المؤمن 51، حسا نون حسن فلانا سر قلم کرنا مار ڈالنا، فشلن ڈھیلا سست پڑنا بزدلی دکھانا، الامر میں الف لام عادی ہے، ای امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما اراکم ما مصدریہ، ما تحبون ما موصولہ اور موصول صلہ مل کر اراکم کا مفعول ثانی۔ ابتلاہ آزمانا، آزمائش میں ڈال کر جان لینا۔ رب آیت کریمہ میں 5 باتیں ہیں۔ پہلی بات ما سبق سے مربوط ہے، باقی 4 باتیں پہلی بات کے متعلقات ہیں، اور یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے جب وہ کوئی مضمون اٹھاتا ہے تو اس کو متعلقات تک بڑھاتا ہے۔ جنگ کے شروع میں اللہ نے کافروں کے دلوں میں رعب ڈالا۔ گزشتہ آیت میں فرمایا تھا کہ ابھی ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈالیں گے، وہ سر پر پاؤں رکھ کر دم دبا کر بھاگیں گے، پس ان کا خوف مت کھاؤ اور ان کی بات مت مانو۔ اب اس کی نظیر پیش کرتے ہیں۔ احد میں کفار 4 گنا تھے، مسلمان 700 تھے اور وہ 3000 تھے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو پہلے انفرادی مقابلہ ہوا کافروں کے ساتھ، علمبردار یکے بعد دیگرے ڈھیر ہو گئے۔ پھر عام جنگ شروع ہوئی، حضرات حمزہ علی اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہم اس طرح دشمن پر ٹوٹے کہ صفیں کی صفیں صاف کر دیں۔ دشمن کے قدم اکھڑ گئے اور وہ گھاٹیوں کی طرف بھاگے، ان کی عورتیں پانچے چھڑا کر ادھر ادھر بھاگتی نظر آنے لگیں۔ اس طرح اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ سورۃ المؤمن آیت 51 میں ہے، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، ہم ضرور ہمارے رسولوں کی اور مومنین کی مدد کرتے ہیں، چنانچہ مدد آئی اور سب نے آنکھوں سے دیکھ لی۔ اس طرح اب جنگ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کفار کے دلوں میں رعب ڈالیں گے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، ترجمہ: اور بخدا واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم ان کو بإذن الہی تیغ کر رہے تھے۔ جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی سے پاسا پلٹا۔ اب ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال: جنگ کی ابتدا میں اللہ نے کافروں کے دلوں میں رعب ڈالا اور وہ پسپا ہو گئے، پھر جنگ کا پاسا کیسے پلٹا؟ جواب: تیر اندازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ کوئی کہتا تھا ہمیں یہیں رہنا چاہیے، اکثر نے کہا اب یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں، چل کر غنیمت حاصل کرنی چاہیے۔ اس طرح اکثر تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ جب مورچہ خالی ہو گیا تو خالد بن ولید نے اس سے فائدہ اٹھایا، عقب سے دفعتاً حملہ کر دیا اور لڑائی کا نقشہ بدل گیا۔ بس ہزیمت کا سبب عصیان نافرمانی بنا، اللہ نے کچھ ظلم نہیں کیا۔ حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، ترجمہ: یہاں تک کہ تم نے نامردی دکھائی، رسول کے حکم میں جھگڑا کیا اور تم نے حکم عدولی نافرمانی کی، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں تمہاری خوشی کی چیز فتح دکھا دی، پس جنگ کا پاسا پلٹ گیا، لہٰذا قصور تمہارا ہے۔ حکم عدولی کا سبب مال کی ازحد محبت۔ پھر سوال ہے کہ تیر اندازوں نے حکم عدولی کیوں کی جب ان سے کہہ دیا تھا کہ وہ کسی حال میں مورچہ نہ چھوڑیں۔
خواہ جنگ میں کامیابی ہو یا ناکامی، وہ پہاڑی پر اس وقت تک جمے رہے جب تک ان کو واپس نہ بلایا جائے۔ ایسی تاکید کے باوجود انہوں نے جگہ کیوں چھوڑ دی؟ جواب: ایسا مال کی ازحد محبت میں ہوا۔ مال کی محبت جب حدود سے بڑھ جاتی ہے تو تباہ کر کے چھوڑتی ہے۔ جنگ میں جو غنیمت حاصل ہوتی ہے وہ حسب قاعدہ فوجیوں میں تقسیم ہوتی ہے، خواہ کوئی فوجی اس کے جمع کرنے میں شریک ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ پھر مورچہ چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ مگر حرص نے پیچھا نہیں چھوڑا اور جنگ میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ فائدہ: مال کی محبت فطری ہے اور بری نہیں۔ مال مایا زندگانی ہے مگر مال کی حرص بری ہے، مگر دونوں کے ڈانڈے ملے ہوئے ہیں۔ آدمی حد قائم نہیں کر سکتا۔ جیسے خودداری صفت حمیدہ ہے اور گھمنڈ تکبر بری صفت ہے، مگر دونوں کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے تھے کہ انسان میں ایسی حد سے بڑی ہوئی مال کی محبت بھی ہوتی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہمیں پتہ چلا انتہا پس حقوق واجبہ میں مال کی محبت کی وجہ سے کوتاہی ہو تو سمجھنا چاہیے کہ وہ از حد بڑی ہوئی ہے۔ حقوق واجبہ میں حکم کی تعمیل بھی ہے، اس میں کوتاہی ہوئی، اس کی وجہ سے عارضی ہزیمت ہوئی۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، کوئی تم میں سے دنیا چاہتا ہے، یہ ان لوگوں پر تعریض ہے جنہوں نے مورچہ چھوڑ دیا تھا، اور کوئی تم میں سے آخرت چاہتا ہے، یہ ان حضرات کی ستائش ہے جو پہاڑی پر جمے رہے۔ انہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ جنگ احد میں عارضی ناکامی میں حکمت۔ پھر ایک سوال ہے کہ عالم اسباب میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا اگرچہ ظاہری سبب ہوتا ہے مگر حقیقت میں وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جنگ احد میں جو عارضی ہزیمت ہوئی اس میں اللہ کی کیا حکمت تھی؟ جواب: سنت الہی یہ ہے کہ جب حق و باطل کی کشمکش ہوتی ہے تو کامیابی اور ناکامی کو اللہ تعالیٰ عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی مسلمان کامیاب ہوتے ہیں، کبھی مخالفین، تاکہ پردہ پڑا رہے۔ غیب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ہر جنگ میں مسلمانوں کا ہاتھ اونچا رہے تو بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ حق یہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پردہ ڈالے رہتے ہیں، کبھی مسلمان غالب آتے ہیں، کبھی کافر۔ ہرقل نے بھی یہی بات کہی تھی کہ انبیاء کا امتحان ہوتا ہے مگر اچھا انجام انہی کے لیے ہوتا ہے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر ترجمہ: پھر ابتدائی کامیابی کے بعد تم کو ان سے پھیر دیا تاکہ وہ تم کو آزمائیں کہ تم غیب پر ایمان رکھتے ہو یا شکستہ خاطر ہو کر الٹے پاؤں پھر جاتے ہو۔ جن لوگوں نے مورچہ چھوڑا تھا اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ آخر میں معافی کا اعلان ہے۔ جن لوگوں نے مورچہ چھوڑا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل معاف کر دیا۔ اب کسی کو جائز نہیں کہ ان پر اس حرکت کی وجہ سے طعن و تشنیع کریں۔ اور جو لوگ میدان سے ہٹ گئے تھے ان کی معافی کا اعلان آیت 155 میں آئے گا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اور بخدا واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے تم کو مورچہ چھوڑنے والوں کو معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ مومنین پر مہربانی فرمانے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في يخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم واللہ خبیر بما تعملون۔ مختصر ترکیب: اصعدہ رباعی فی العدوی تیز دوڑنا، اس کے مفہوم میں چڑھنا اور پہنچنا بھی ہے۔ صعد الجبل پہاڑ پر چڑھا، الیہ یصعد الکلم الطیب اللہ تک پہنچتی ہے ستھری باتیں۔ لا تلونا فعل مضارع منفی صیغہ جمع مذکر حاضر مصدر لیون، جب اس کے صلہ میں اعلیٰ آتا ہے تو اس کے معنی دوسرے کی طرف مڑنے اور انتظار کرنے کے ہوتے ہیں۔ جیسے فلان لا یلوی علی احد، فلاں کسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتا۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ اذ تصعدون ولا تلوون، یاد کرو جب چڑھے جا رہے تھے تم اور نہیں مڑ رہے تھے تم۔ علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم فاثابکم غما بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، کس کی طرف؟ اور رسول پکار رہے تھے تم کو تمہارے پیچھے سے، بس پہنچا تم کو غم کے عوض غم، تاکہ نہ غمگین ہو تم اس پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا۔ ولا ما اصابکم واللہ خبیر بما تعملون، اور نہ اس پر جو تمہیں پہنچا، اور اللہ تعالیٰ خوب واقف ہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ غزوہ احد میں جو بھگدڑ مچی اس میں حکمت یہ تھی کہ جنگ کا پاسا پلٹے اور مسلمان رضا بقضا رہیں۔ غزوہ احد میں جنگ شروع ہوتے ہی مسلمانوں نے پالا مار لیا، پس تیر اندازوں نے کہا ہم تمہارے
بھائی جیت گئے، غنیمت حاصل کرو، تمہارے بھائی جیت گئے، اب کس بات کا انتظار کر رہے؟ کمانڈر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم بھول گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا حکم دیا تھا؟ پھر بھی 40 تیر انداز مورچہ چھوڑ کر غنیمت سمیٹنے کے لیے چلے آئے۔ اس طرح مسلمانوں کی پشت ننگی ہو گئی، مگر مسلمانوں کو طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنے آدمیوں کے مارے جانے کا غم لاحق ہوا، کسی نے افواہ اڑا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، اس کا رنج و ملال ہوا اور جیتی ہوئی جنگ ہار سے بدل گئی، اس کا بھی افسوس ہوا۔ یہ طرح طرح کے غم اکٹھا ہو گئے۔ ان میں حکمت یہ تھی کہ مومن کو ہمیشہ رضا بقضا رہنا چاہیے۔ اس کی یہ عملی مشق کرائی گئی کہ کوئی زد پہنچے تو غم نہ کھائے، کوئی چیز ہاتھ سے نکل جائے تو افسوس نہ کرے، اور کوئی حادثہ یا بلا پہنچے تو غمگین نہ ہو، یہ خیال کرے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ حکمت تھی عہد میں جو معاملہ پیش آیا اس کی۔ آیت کریمہ: وہ وقت یاد کرو جب تم چڑھے جا رہے تھے اور مڑ کر کسی کو نہیں دیکھ رہے تھے، اور اللہ کے رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے پکار رہے تھے، بس تم کو غم بالائے غم دو چار کیا تھا کہ تم غمگین ہو اس بات پر جو ہاتھ سے نکل جائے، اور نہ اس بات پر جو تمہیں پیش ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔